حديث نمبر 325 325. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أيمن رضي الله عنها. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیٹی کو جو کہ بالکل انتقال کر جا رہی تھی، موت و حیات کے بیچ میں سکرات، آخری وقت جو تھا، ویسی وقت میں اپنی ایک بیٹی کو لیے اور اپنے گود میں لے لیے، اس طرح سے جی اپنے گود میں لے لیے، سینے سے لگا لیے جی، گود لے لیے. اس کے بعد فوضعها بین یدی، پھر اس کے بعد اپنے سامنے ان کو لٹا دیے، اپنے سامنے ان کو لٹا دیے، رکھ دیے. فماتت وہی بین یدی، اور حضور کے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا. اب یہ کون سی بیٹی ہے تو اس کے بارے میں مختلف یعنی اختلاف ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سرکار کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں میں سے کوئی نواسی تھی. یہ بیٹی مطلب بیٹی نہیں، بیٹی کی بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت رقیہ، یا اس طرح سے کسی کی، آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کی بیٹی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں اٹھائے تھے، اس کے بعد سامنے رکھے، اور اسی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. وصاحت ایمن، اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بڑی آواز سے رونے لگی، چیخنے لگی. ہائے یہ کیا ہو گیا، جیسے ایک دم بے قابو ہو کے چیختے نا، اس طرح سے بے قابو ہو کر حضرت ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگی. ایمن کون ہے، ان کے بارے میں لکھیے. ایمن، ایمن یا اردو کے حساب سے ایمن، ان کا اصل نام ہے بارکہ بنت ثعلبہ، بارکہ بنت ثعلبہ. شہرت ایمن کے نام سے ہے. یہ نام آپ کو اسماء الرجال میں ڈھونڈے تو ہی ملنے والا ہے یہ، ورنہ جتنے حدیث کتابیں آپ پڑھیں گے جہاں پر بھی نام آئے گا تو ایمن ہی آئے گا. اور یہ عام شخصیت نہیں تھی، یہ بہت بڑی شخصیت تھی. ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ یہ جس وقت یہ اصل میں تھی حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی باندی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے پاس تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہوا تو پھر ان کی امی کی باندی ہوئی. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گود میں سنبھالتی تھی. جی یہ ایمن رضی اللہ عنہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالتی تھی. عمر کم تھی ان کی بھی، یعنی زیادہ بڑے عمر کی نہیں تھی، اس وقت میں بچی تھی، وہ بچی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھی. ٹھیک، پھر ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں آ گئی. جس سلیب وراثت میں آتے تھے نا، سلیب، تو وراثت میں آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جیسا ان کے وراثت میں آئے تو سرکار نے آزاد کر دیا. جی میرے حاضنہ ہے یہ، میرے کو سنبھالنے والی میری دائی ہے یہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آزاد کر دیے. فکانت مولاۃ طول حیات. تو ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی یہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ، جی ایز اے ان کے کام کرنے والی کی طرح کام کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اتنی عزت دیتے تھے، فرماتے تھے یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. امی بعد امی کہتے تھے، یہ میری ماں جو مجھے پیدا کی، اور یہ میری ماں جو مجھے گود میں سنبھالتی تھی، کھلاتی تھی. جی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شادی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا انتقال، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے من سرہ ان یتزوج امرأة من اہل الجنت فلیتزوج ایمن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جنتی خاتون سے شادی کرے تو وہ ایمن سے شادی کر لے، ایمن سے شادی کر لے، یہ جنتی خاتون ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے شادی کرتے، اور ان سے جو بیٹا ہوتا وہ بیٹا ہوتا اسامہ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے اسامہ حب النبی، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ یعنی صحابہ کہتے تھے سرکار کے محبوب ہے یہ اسامہ.
اسامہ سرکار کے محبوب ہے، اتنے خاص آدمی تھے. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال ہونے سے پہلے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، ان کو لشکر اسلام کا کمانڈر ان چیف بنا دیے تھے، اور ایسے لشکر کے قائد بنائے تھے جس میں ابو بکر و عمر و عثمان اور سب جو ہے اس لشکر میں سپاہی تھے. لشکر میں لوگ تعجب کرنے لگے تھے کہ بھئی یہ اتنے نوجوان کو، اتنا 17-18 سال کے بچے کو آپ کیا کہتے ہیں کمانڈر بنا دیے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے پیچھے ہیں. بڑے بڑے فائٹرز بھی تھے نا، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن الولید، زبیر بن العوام، کیسے بڑے بڑے مشاق تجربے کار لوگ پیچھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو قائد بنا دیے جی. تو اس وقت جو ہے صحابہ بعض بولنے لگے کہ بھئی یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا. تو وہ سرکار کو ڈائریکٹ تو کوئی بولا نہیں تھا، لیکن سرکار جانتے تھے کیا چل رہا ہے، سب پتہ تھا سرکار کو. تو ایک مرتبہ فرمائے کہ جس وقت میں اس کے باپ کو کمانڈر بنایا تھا آرمی کا، اس وقت بھی تم شک کر رہے تھے، لیکن میدان میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے، اور آج میں ان کے بیٹے کو بنا رہا ہوں، زید کے بیٹے اسامہ کو بنا رہا ہوں، آج بھی تم شک کر رہے ہو جی. تو اس کے سب خاموش ہو گئے، نہیں سرکار کا فیصلہ صحیح ہے، سرکار کا فیصلہ صحیح. جب سرکار کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو بہت سارے لوگ بیٹھ کے مشورہ دیے. منافقین رہتے تھے نا، منافقین رہتے تھے، سرکار کا فیصلہ ہے، اس میں کیا ضرورت ہے تبدیلی کی. لیکن بیٹھک ہوئی، بولے نہیں اتنی بڑی جنگ پہ جا رہے ہیں، اور اسامہ جیسے کم عمر بچے کو جو ہے کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجنا تو یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا، ناتجربے کار ہے، وہ ہے یہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے جو طے کر دیا چاہے کچھ ہو جائے میں وہ فیصلہ نہیں بدلوں گا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بہادر بیٹا تھا، یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاص شخصیت رہی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ سٹارٹ ہوا، آپ کا خلافت کا زمانہ یعنی 25 ہجری، اس کے آس پاس، ایگزیکٹ تاریخ تو نہیں معلوم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاں پر شروع ہوئی، اس زمانے میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی بیٹی یا ان کی نواسی انتقال کر گئی، اسی وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ آواز سے رونے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فقال یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبکین عند رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ام ایمن، رسول اللہ کے سامنے تم آواز سے رو رہی ہو؟ جی ایسا روتی ہو تم رسول اللہ کے سامنے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے سامنے ایسا کرتے تم؟ فقالت الست اراک تبکی. ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی تو میں دیکھ رہی ہوں نا، آپ بھی تو رو رہے ہیں. قال انی لست ابکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، یہ تمہارے رونے کی طرح میں نہیں رو رہا ہوں، مطلب تم جیسا رو رہی ہو، آواز سے رو رہی ہو یا بڑی آواز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی، میں ایسا نہیں رو رہا ہوں، میں نہیں رو رہا ہوں. انما ہی رحمت، یہ جو میرے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں. ان المؤمن بکل خیر علی کل حال، بے شک مومن جو ہے ہر حال میں ہر خیر کو پاتا ہے. بے شک ایمان والا جو ہوتا ہے، مؤمن جو ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ہر خیر کو پاتا ہے. یعنی اس سے ایک سیکھ ملتی ہے، اس سے ایک تعلیم ملتی ہے کہ آدمی کو سب سے سخت گھڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ جی سب سے موت سے بڑھ کے گھڑی کیا ہو سکتی ہے؟ جب ایک مومن کا انتقال ہو رہا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ہر حال میں خیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ علی کل حال بول. جی اگر تکلیف میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، پرابلم ہو، کچھ ہو جی، تو اس وقت کیسے ہیں آپ؟ ارے بہت برا حال ہے بھائی مت پوچھو، ارے بھائی میں تو بہت پریشان ہوں مت پوچھو، آپ کیا حال ہے میرا، برباد ہو گیا. نہیں، یہ مسلمان کی زبان پہ یہ نہیں آتا. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. الحمدللہ علی کل حال، اور علی کل حال کہنا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ہر حالت میں الحمدللہ کہنا، ہر حال میں مومن خیر میں ہی رہتا. شیخ حبیب علی الجفری ہے نا، حبیب علی الجفری جو یمن کے بہت بڑے عالم دین ہیں، آج کل مصر میں ہیں، وہ ایک بات سنائے تھے کہ سیریا جہاں پر یہ جنگیں وغیرہ چل رہی ہیں، یہ بشار الاسد وغیرہ یہ سب معاملات، وہاں پر وہ کہتے ہیں، اب کی بات نہیں، پرانے جب حالات اچھے تھے، ان کا آنا جانا تھا، تو کہتے تھے کہ اسرائیل سے جنگ میں
اسرائیل سے جنگ میں کیا کہتے ہیں ملک شام کی سیرین آرمی میں ایک سولجر تھے ان کی جان پہچان والے، اور وہ سولجر لڑتے ہوئے وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ ٹکراتے ہوئے یہود سے ان کو کچھ زخمی ہو گئے تھے، اور کچھ اس طرح سے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی پوری شیل ہو گئی، کولیپس ہو گئی، بیک بون ان کی کولیپس ہو گئی، تو ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں ہلتے، بس ایسا ڈیڈ باڈی کی طرح لیٹے ہوئے ہیں، یہ ہلتا ہے بس، گردن ہلتی، بات کرتے، آنکھ کان وغیرہ سینس چل رہے ہیں، لیکن باقی پورا جسم شل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ان کا حال 10 15 20 سال ہو چکے اس حال میں ہیں، اور ہماری اپنی کیفیت یہ ہوتی تھی، حبیب علی کہتے ہیں ہماری اپنی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اگر ہم کام کرتے، محنت کرتے، کہیں کامیابی ملتی، کہیں ناکامی ملتی، کہیں پریشان ہوتے، کئی مرتبہ جو ہے ایک ڈپریس ہو جاتے، ایک ڈپریشن جیسی کیفیت رہتی اور اندر سے ٹوٹ جاتے، تو ہم اپنے آپ کو انرجیٹک کرنے کے لیے، اپنی انرجی بڑھانے اور اپنا جوش بڑھانے کے لیے ہم ان کے گھر جاتے تھے۔ کس کے گھر؟ وہ جو بالکل فریش تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے اور ان سے پوچھتے کہ خیریت سے آپ، تو جس سکون سے وہ الحمدللہ کہتے، وہ کہتے کہ ہمارے جسم میں کرنٹ جیسا دوڑ جاتا، یعنی اس حال میں انسان کے ہاتھ نہیں ہلتا اور پیر نہیں ہلتا، صرف سر اور منہ ہلتا ہے۔ آپ تصور کریں کتنی عذاب والی زندگی ہوں گی وہ، کتنی دردناک اور کتنی مشکل زندگی ہوں گی، اور ایسے میں کوئی 10-15 مہینے کی بات نہیں ہے جی، 15-20 سال گزر گئے اسی طرح بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اگر پوچھے ان سے کیسی ہے طبیعت، کیسی ہے آپ کی، کیسے حال چال، کیسی چل رہی لائف، الحمدللہ کہتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ اتنا دل سے الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ زبانی الحمدللہ بولنا چاہیے بول رہے ہیں، نہیں، من سے مانتے ہوئے جی یقین کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کا الحمدللہ سن کے ہمارے اندر جان آ جاتی، ہمارے اندر ایک قوت آ جاتی ہے کہ اتنی تکلیف، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان المؤمن بکل خیر علی کل حال، بکل خیر علی کل حال، بے شک مومن ہر حال میں ہر قسم کے خیر کے ساتھ ہوتا ہے، ہر قسم کے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کا خیر اس پر آتے ہی رہتا ہے ہر حال میں، تو الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ۔ ان نفسہ تنزع من بین جنبیہ وہو یحمد اللہ تعالی، مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے، من بین جنبیہ، اس کی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سے، یعنی اس کے اندر سے اس کی روح نکل رہی ہوتی، اور اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے رہتا ہے، تو مومن کا یہ حال ہونا چاہیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہ تعلیم دیے ہیں کہ کسی بھی غم میں کوئی تکلیف اگر ہو جائے تو اس کے لیے آنسو بہانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آنسو بہنا، کسی آدمی کا رونا اور کسی کا جو ہے آنسو بہنا یا اس کی سانس تیز ہو جانا، یہ چیزیں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ بالارادہ جو چیختے ہیں، بھئی رونا ہے، اب رونے کا ٹائم ہے، رو ہا ہو آوازاں نکالنا کرنا جی، باتیں کرنا اور الٹ پلٹ باتیں بولنا اور اللہ تعالیٰ کو بولنا تیرے کو یہی کرنا تھا کیا، کیوں کرا کیا، اس طرح سے جو واویلا مچانا ہوتا ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کیا کہتے ہیں غم کے مارے بے قابو اگر ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سختی بھی نہیں کی ہے، کیونکہ جو آدمی خود سے بے قابو ہو رہا، جو دیکھو ایک ہوتا ہے آدمی سوچ کے کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس چیز کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اب اگر احساس کسی کو باقی نہیں رہا اور رو رہا ہے اور اس کا آواز بڑا ہو رہا ہے تو یہ پھر یہ محاسب علیہ نہیں ہے، اس میں گنجائش نکل جاتی جی۔ اگر سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، ہائے ہو گیا، ویسا ہو گیا، مر گئے، رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اگر اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں بالارادہ جس کو نیاحہ نوحہ کہتے ہیں، بالارادہ رومراٹ اٹھانا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر خود سے اگر ہو تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر بغیر ارادے کے اگر ہو رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔